نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ، آپ کے محبوب ترین شہر سے نکلا ہوں، اب مجھے اپنے سب سے پسندیدہ شہر لے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اپنے فضل و کرم سے آپ کو مدینہ منورہ لے آئے۔ بس مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ شہر ٹھہرا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باقی زندگی مدینہ منورہ میں ہی گزارنا پسند فرمائی۔ یاد رہے کہ سب شہر تلوار کے زور سے فتح ہوئے، لیکن مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے جو قرآن پاک کی تعلیمات سے سر ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے واپس مدینہ آتے تو شہر کے قریب پہنچنے پر مدینہ کے اشتیاق کی وجہ سے سواری کو تیز کر دیتے اور اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیتے تاکہ مدینہ منورہ کی ہوا سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر راستے میں گرد و غبار بھی ہوتا تو وہ بھی چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹاتے، کیونکہ مدینہ کی خاک میں بھی شفا کی تاثیر ہے۔ اسی وجہ سے اس شہر کو مدینہ الشفا بھی کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ مدینہ منورہ میں ہی موت کی دعا کیا کرو۔ آپ نے فرمایا، جس کو مدینہ منورہ میں موت آئے گی، میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ علماء کا کہنا ہے جو فرما بردار ہوں گے آپ ان کی گواہی دیں گے اور گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر دعا فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک بار حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے، باقی سب زندگی مدینہ منورہ کے آس پاس گزاری تاکہ یہاں ہی موت نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے دوست اور تیرے نبی تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، میں بھی تیرا بندہ اور رسول ہوں، میں وہی دعا مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں۔ اے اللہ، مدینہ والوں کو مکہ والوں کی نسبت دگنی برکت عطا فرما اور ان کے مد و وسع ناپ تول کے پیمانے میں برکت عطا فرما۔ مدینہ منورہ ہر شخص کو اس کے گناہوں کو دور کرنے میں ایسی ہی مدد دیتا ہے جیسے بھٹی چاندی کو صاف و شفاف کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ناشتے میں مدینہ منورہ کی 7 عدد عجوہ کھجوریں کھائے تو اس پر اس دن کسی زہر یا جادو کا اثر نہیں ہوتا، جبکہ مسلم میں درج ہے کہ مدینہ منورہ کی ناشتے میں 7 کھجوریں کھانے سے اس دن زہر یا جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء، جن کی بنیاد خالصتاً تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی پر ہے، مدینہ منورہ میں ہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر قیامت کے دن جنت میں داخلے کے لیے سیڑھی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر اور آپ کے روضہ مبارک کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دجال مدینہ منورہ کے حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بخاری شریف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ والوں کی عزت کرو، کیونکہ میں نے نہ صرف مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی بلکہ میری قبر بھی مدینہ منورہ میں ہوگی، اور میں قیامت کے دن مدینہ منورہ سے ہی اٹھوں گا۔ بس اہل مدینہ کے حقوق کا خاص خیال رکھو، کیونکہ وہ میرے پڑوسی ہیں۔ تم پر واجب ہے کہ میرے پڑوسیوں کی غلطیوں اور لغزشوں کو نظر انداز کرو۔ اگر کوئی شخص میرے پڑوسیوں کو عزت کی نظر سے دیکھے گا تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔
سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ میں رکھے اور قبولیت کے ساتھ یہاں سے ہی اپنے پاس بلا لے۔ آمین ثم آمین۔